فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کیجیے آپ، جس دن آئے گا آسمان بدخان مبین، بڑے ظاہری دھوئیں کے ساتھ۔ اس دھوئیں کا انتظار کیجیے۔ اس دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ دو تفسیریں ہیں۔ ایک، جب نبی علیہ السلام نے بددعا کی تھی کفار قریش کے لیے کہ انزل بہم سنین کسنی یوسف، یوسف علیہ السلام کے دور میں جو 7 سال تھے قحط سالی کے، یا اللہ انہیں بھی قحط سالی میں مبتلا کر دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، بلکہ بددعا قبول کر لی، اور اس مکہ والوں پر قحط سالی اتار دی۔ بڑے لمبے فاقے برداشت کرنے پڑے، حتیٰ کہ انہیں صاف دکھائی نہیں دے رہا، لگتا ہے ہر طرف دھوئیں کسی کیفیت ہے، آسمان کو دیکھتے لگتا ہے دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، اللہ تعالی نے ان پر بدترین قسم کی قحط سالی اتار دی، فاقے برداشت کرنے پڑے، ہڈیاں تک کھانی پڑی انہیں، مردار تک کھانے پڑے انہیں۔ تب ان لوگوں نے آ کر 10 بستہ عرض کیا نبی علیہ السلام سے کہ رشتہ داری کا خیال کر لو، اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس قحط سالی کو اٹھا دے، ہمیں فراوانی عطا فرما دے۔ یہ دھوئیں سے مراد، یا دھوئیں سے مراد قیامت سے قبل۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے پاس آئے اور صحابہ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی؟ عرض کیا قیامت کے بارے میں۔ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 علامتیں ظاہر نہ ہوں۔ تو اس میں ایک دھواں ہے، دجال ہے، یاجوج و ماجوج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور زلزلے 3 زلزلے، اور خسف و مسخ، زمین کا پھٹ جانا اور لوگوں کا اندر گھس جانا، داخل ہو جانا، اور سورج کا طلوع ہونا مغرب سے۔ یہ 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہوں گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک نشانی دھواں، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے اس خلا کو دھوئیں سے بھر دے گا۔ اس دھوئیں کا معنی اب قیامت کی قریبی نشانی ظاہر ہو چکی۔ اب اگر کوئی بندہ اسلام لاتا ہے اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا، توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو قبل اس کے یہ علامتیں ظاہر ہوں، توبہ کر لو، اسلام قبول کر لو۔ یہ مراد ہے اس دھوئیں سے۔ لیکن عبداللہ بن عباس کی تفسیر جو ہے کہ اس دھوئیں سے مراد نبی علیہ السلام کی وہ دعا کہ ان پر وہ قحط سالی اتار جو یوسف علیہ السلام کے دور میں اتری، اور اللہ نے وہ دعا قبول کر لی اور قحط سالی اتار دی ان پر بدترین قسم کی، حتیٰ کہ لوگ آہیں بھرنے لگے، اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گئے، 10 بستہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کر دو اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ختم کر دے، ہمیں ایمان لے آئیں گے۔ آگے دیکھیں، یغش الناس ھذا عذاب علیم، یہ دھواں ڈھانپ لے گا لوگوں کو اور یہ عذاب علیم ہے۔ تو عذاب علیم یا تو وہ دھواں جو بددعا کی صورت میں ان پر اترا، قحط سالی کی صورت میں، اتنی قحط سالی، اتنی کمزوری، نظریں کمزور ہو گئیں حتیٰ کہ دیکھ رہے ہیں تو سوائے دھوئیں کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یا پھر وہ دھواں جو قرب قیامت آئے گا، جو عذاب علیم کا پیش خیمہ ہوگا۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہٹا دے ہم سے اس عذاب کو، دور کر دے ہم سے یہ عذاب، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں، یہ عذاب ہٹا دے ہم ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا کہ انا لہم الذکریٰ، کہاں یہ نصیحت ان کے لیے، کہاں ایمان لائیں گے؟ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، خوب بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ یہ رسول پر ایمان نہیں لائے۔ اگر ہم نے اس عذاب کو تھوڑا سا پلٹا دیا، ہٹا دیا
کہ ایمان لائیں گے؟ سب سے بڑی نشانی ہمارے رسول کی بعثت، اس کو نہیں مانا تو عذاب کو تھوڑا سا ہٹا دیا ہم نے، اس دھوئیں کو ہٹا دیا ہم نے، تو پھر یہ کیا مانیں گے؟ یہ